ہم نے وائلڈ کارڈ کوریز کو انڈرسٹینڈ کرنے کے حوالے سے بی ٹری انڈیکس ڈسکس کیا۔ بی ٹری سرٹنلی ایک بہت پاورفل انڈیکس ہے جس کے تھرو ہم وائلڈ کارڈ کوریز کو ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن جب ہم ایسی کوریز کو ہم نے انکاؤنٹر کرنا شروع کیا جن میں ایسٹیرسک درمیان میں ہو یا ایسٹیرسک سٹارٹ میں ہو، تو اس پرٹیکولر سچویشن میں بی ٹریز ہمیں تھوڑے ایکسپینسو لگنے شروع ہو گئے۔ فار انسٹنس، اگر ہم ریورس بی ٹری بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ لفظ کے اینڈ سے سٹارٹ کر کے بگننگ کی طرف آ کے ٹرمز کو ریورس کر کے بی ٹری بنانے کی کوشش کریں، تو وہ بی ٹری آبویسلی ایڈیشنل میموری لے گا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کمپیوٹیشنلی کاسٹ بھی تھوڑی بڑھ جاتی ہے پوسٹ پروسیسنگ کی کوری کی، کہ اس میں ہم سٹارٹ والے الفاظ کو بھی لا رہے ہوتے ہیں، اینڈ والے الفاظ کو بھی لا رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر درمیان میں وائلڈ کارڈ کریکٹر ہے تو سٹارٹ سے الفاظ کو فگر آؤٹ کرنا ہے، اینڈ سے الفاظ کو فگر آؤٹ کرنا، اور پھر وہ پاسبل ورڈز فگر آؤٹ کرنا وہ ایک اور سٹیپ ڈیمانڈ کرتا ہے، یعنی کہ ان کا انٹرسیکشن لینا پڑتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں کچھ ایڈیشنل سٹوریج اور کچھ ایڈیشنل پروسیسنگ کرنی پڑتی ہے وائلڈ کارڈ کریکٹرز بیسڈ کوئریز کو ہینڈل کرنے میں کی، کچھ خاص قسم کے وائلڈ کارڈ، یعنی کہ جن میں وائلڈ کارڈ بالکل اینڈ پہ نہ ہو، ورنہ نارمل بی ٹری بہت بہتر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی کوئریز کو ریزالو کرنے کا ایک اور طریقہ ہے، دیٹ از پرمیوٹرم انڈیکس۔ پرمیوٹرم انڈیکس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اسٹیرسک جہاں کہیں بھی موجود ہے اس کو اینڈ پہ لانے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی کوری کے ورڈ کو اس طرح سے ماڈیفائی کرنا شروع کر دیں کہ سم ہاؤ اسٹیرسک آخر میں آ جائے۔ آخر میں اسٹیرسک لانے کے لیے ہم جو طریقہ کار استعمال کرتے ہیں دیٹ از کہ ہم روٹیشن استعمال کرتے ہیں۔ مثلا اگر ایک لفظ ہے ہیلو، تو ہیلو کی ہم ڈفرینٹ پرمیوٹیشنز کو چوز کر لیتے ہیں اور ان کے کورسپونڈنگ ایک انڈیکس بلڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ HELLO کو ہم پہلے تو سب سے پہلے اس کے اینڈ پہ ایک ڈالر لگا دیتے ہیں۔ ڈالر لگانے سے کیا ہو جائے گا کہ اب ہمیں اینڈ کا پتہ لگ گیا۔ ڈالر ایک ان جنرل ایسا کریکٹر ہے جو کہ الفاظ میں استعمال نہیں ہوتا، ہمارا ڈیلیمیٹر کے طور پہ یہ استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو ڈالر مینس وی ہیو ریچ دا اینڈ آف دا ورڈ۔ اب اگر اس کو ہم روٹیٹ کرنا شروع کریں تو کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ایچ کو ڈالر کے دوسری سائڈ پہ لے جائیں، تو کیا بن جائے گا ELLO ڈالر ایچ۔ اسی طرح سے ہم ایک اور روٹیشن کریں تو کیا ہو جائے گا، پہلا ای جو ہے وہ ان پرنسپل دوسری سائڈ پہ موو کر جائے گا، یعنی کہ LLO ڈالر HE۔ اور اسی طرح سے اگر ہم ایک اور روٹیشن کریں تو کیا ہو جائے گا، پہلا ایل بھی دوسری سائڈ پہ چلا جائے گا which will eventually result into LO ڈالر HEL۔ اور اس طرح سے اس کی اور پرمیٹیشنز بھی بنائی جا سکتی ہیں۔ پرمیٹیشنز اور کمبینیشنز میں ڈفرینس سرٹنلی ہم سب کو پتہ ہے۔ پرمیٹیشن ان پرنسپل انہی نمبر آف کریکٹرز سے بنتی ہے، یعنی کہ کریکٹرز چینج نہیں ہو رہے، لیکن ہر ایک نئی سیٹنگ کو ہم ایک نئی پرمیٹیشن کہہ رہے ہیں۔ اور ان پرنسپل یہاں پہ بھی یہی ہو رہا ہے کہ الفاظ لیٹرز جو ہیں ابھی بھی HELLO اور ڈالر ہی ہیں، لیکن ان کی سیٹنگز چینج ہو رہی ہیں، کوئی لفظ آگے جا رہا ہے کوئی پیچھے جا رہا ہے، لیکن ابھی بھی جو پرمیوٹیڈ الفاظ لفظ ہیں وہ انہی کریکٹر سے مل کے ہی بنے ہوئے ہیں۔ اب اس طرح کی جو اسپیشل سمبل کو استعمال کرتے اور ساری پرمیٹیشنز ہم نے استعمال کی ہیں، ان کی مدد سے ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم اب کرتے یہ ہیں کہ دو طرح کے انڈیکسز بنا لیتے ہیں۔ ایک جو ہمارا نارمل انورٹڈ انڈیکس ہے اور اس کے اندر ڈکشنری ورڈز اور ان کے کورسپونڈنگ پوسٹنگس، اور دوسرا انڈیکس ہم بنائیں گے پرمیوٹرم انڈیکس۔ پرمیوٹرم انڈیکس یہ ہوگا کہ جس طرح ابھی ہم نے لفظ ہیلو کی تمام پرمیٹیشنز بنائیں، ان تمام پرمیٹیشنز کے کورسپونڈنگ ہم ایک انڈیکس بلڈ کریں گے، اور یہ انڈیکس جو ہے ہیلو کی تمام پرمیٹیشنز جو ہیں وہ لفظ ہیلو کو پوائنٹ کر رہی ہوں گی اس انڈیکس کے اندر، یعنی کہ جتنی بھی پرمیٹیشنز ابھی ہم نے بنائیں HELLO ڈالر سے لے کے یہاں تک کہ ڈالر سٹارٹ میں آ جائے ڈالر HELLO، یہاں تک ون بائی ون جتنی بھی روٹیشنز ہمیں کرنی پڑیں، یہ ڈفرینٹ پاسبل پرمیٹیشنز بن جائیں گی لفظ ہیلو کی، یہ تمام کی تمام لفظ ہیلو کو پوائنٹ کریں گی۔
یعنی کہ جتنی پرمیٹیشنز بھی ایک لفظ کی بنتی ہیں وہ اس لفظ کو پوائنٹ کرنا شروع کر دیں گے. ایک اور لفظ ہے فار ایگزامپل LOOK لک, تو اس کے اینڈ پہ بھی ڈالر ڈالیں گے, اس کی بھی پرمیٹیشنز بنانی شروع کریں گے اور ان پرمیٹیشنز کو اگین لفظ لک کے اوپر میپ کر دیں گے. تو اس سے کیا ہو جائے گا, ایک ہمارے پاس نارمل انورٹڈ انڈیکس ہو جائے گا اور ایک پرمیوٹرم انڈیکس ہوگا, یعنی کہ لفظوں کو جب پرمیوٹ کریں گے یا پرمیٹیٹ کریں گے ان پرنسپل تو اس سے کیا کیا ویریشنز آ سکتی ہیں. اور obviously اس سے پہلے ایک ڈالر سائن ہم انکلوڈ کرتے ہیں جو کہ اوریجنل لفظ کے اینڈ پہ ہوتا ہے, جو یہ بتا دیتا ہے کہ اوریجنل لفظ کا اینڈ یہ ہے, جس سے کہ ہم اوریجنل لفظ دوبارہ ڈٹرمن کرنے میں ہمیں مدد مل جاتی ہے. تو اب اگر ہم اپنی کوریز کو دیکھیں جو ڈفرینٹ طرح کی وائلڈ کارڈ کوریز ہے جن کو ہم فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں یوزنگ اینی کائنڈ آف سولوشن irrespective آف دا فیکٹ کہ وہ بی ٹری ہے یا پرمیوٹرم ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی ڈفرینٹ ویریشنز آف وائلڈ کارڈ کوریز کو پرمیوٹرم انڈیکس کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ ہم جب ایک پرٹیکولر کوری کو دیکھتے ہیں وہ ایز اٹ از آ گئی ہے تو اس میں پرمیوٹرم کی انوالومنٹ کی ضرورت ہی نہیں آتی, یعنی کہ ہیلو کا لفظ ایز اٹ از آ گیا وداؤٹ اینی وائلڈ کارڈ, تو ہمیں پرمیوٹرم انڈیکس کو انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم سیدھا ڈکشنری میں جاتے ہیں اور اس سے ریلیونٹ الفاظ ایکسٹریکٹ کر لیتے ہیں. اگر ایسے الفاظ آئے ہیں جن میں کہ ایسٹیرسک اینڈ پہ ہے, ایسٹیرسک کا اینڈ پہ ہونا جو ہے وہ ہمیں کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, آئیے دیکھتے ہیں. تو پرمیوٹرم انڈیکس کی لاجک بھی یہی ہے کہ ہم ایسٹیرسک کو کسی طریقے سے اینڈ پہ موو کر دیں. تو اگر ایکس ایسٹیرسک ہمارے پاس ایک کوری ہے جس میں کہ ایکس اینی نمبر آف کریکٹرز ہیں, فار ایگزامپل HEL اسٹار, تو اس پرٹیکولر کیس میں ہم کریں گے کیا, ہم کریں گے یہ کہ ہمیں اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ڈالر سائن جو ہے وہ ہم نے انکارپوریٹ کرنا ہے. ڈالر سائن کو انکارپوریٹ کر کے ہم نے لفظ کے سٹارٹ میں ڈالر سائن لگا دیا, اینڈ پہ ہم ڈالر سائن نہیں لگائیں گے. کیونکہ اینڈ پہ سٹار ہے, ہمیں نہیں پتا کہ لفظ نے HEL پہ ختم ہونا ہے یا آگے اینی نمبر آف کریکٹرز آ سکتے ہیں, ہمیں اینڈ کا نہیں پتا. اور اب ہم اس طریقے سے ہمیں ان پرنسپل روٹیٹ کرنا ہوتا ہے کہ سٹار اینڈ پہ آ جائے, تو اس میں تو سٹار آلریڈی اینڈ پہ ہے. اب ہم پرمیوٹرم انڈیکس میں کیا کریں گے, وہ تمام ٹرمز پرمیوٹرمز جن میں $HEL اپیئر ہو رہا ہے ان کو فگر آؤٹ کریں گے. تو یہاں پہ ہمیں اگین بی ٹری کی مدد کی ضرورت پیش آ جائے گی, لیکن یہ بی ٹری اب اوریجنل انڈیکس ٹرمز کے اوپر نہیں ہے بلکہ ان پرمیوٹرمز کے اوپر ہے. تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ ہم ہر لفظ کی پرمیٹیشنز کے حوالے سے فگر آؤٹ کر رہے ہیں کہ کون کون سی پرمیٹیشنز ایک پرٹیکولر لفظ کے کورسپونڈنگ ہو سکتی ہیں. تو جتنی بھی پرمیٹیشنز آتی جاتی ہیں ان کو ہم اپنے بی ٹری میں ایڈ کرتے جاتے ہیں. اب یہ جو بی ٹری ہے یہ پرمیوٹرمز کا بی ٹری انڈیکس ہے. ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں دو انڈیکس کی ضرورت ہے, ایک اوریجنل انورٹڈ انڈیکس اور دوسرا پرمیوٹرم انڈیکس. تو ہمارا پرمیوٹرم انڈیکس بھی ان ٹرن بی ٹری سے ہی مل کے بنا ہے, یعنی کہ بی ٹری ڈیٹا اسٹرکچر کے اوپر بیسڈ ہے. تو اس میں بھی ہر ٹرم کی جو پرمیوٹیشنز ہیں ان کو ہم نے بی ٹری کے اندر سٹور کر لیا ہے. اب HEL $HEL جس کے اندر بھی آ رہا ہے پرمیوٹرم کے اندر, وہ ساری پرمیوٹرمز کو ہم فگر آؤٹ کریں گے. ہر پرمیوٹرم اپنے اوریجنل لفظ کو پوائنٹ کر رہی ہوگی, جس سے کہ ہمیں وہ تمام الفاظ مل جائیں گے جو کہ اس پرٹیکولر وائلڈ کارڈ ایکسپریشن کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اور ان الفاظ کے بعد ہم اپنے نارمل انڈیکس انورٹڈ انڈیکس کی طرف آ جائیں گے اور ان تمام الفاظ کے اوپر کوئری کر کے ان کی پوسٹنگز کو ڈٹرمن کر لیں گے. اس طرح سے پرمیوٹرم انڈیکس نے اینڈنگ وائلڈ کارڈ کوئری کی ریزولوشن میں ہماری مدد کر دی. اسی طرح سے باقی کی جو پرٹیکولر کوئریز ہیں جن میں وائلڈ کارڈ کہیں درمیان میں ہو, وائلڈ کارڈ سٹارٹ میں ہو, ان کو کس طرح سے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں. تو وائلڈ کارڈ اگر بالکل سٹارٹ میں ہو تو ہم کیا کریں گے کہ اینڈ پہ ایک ڈالر لگا دیں گے. فار ایگزامپل $LO اگر ہمارے پاس ایک وائلڈ کارڈ کوری ہو تو اس میں obviously ہیلو بھی ایک لفظ بنے گا, لیکن اس ہیلو تک ہم کیسے پہنچیں, اور باقی کے بھی الفاظ بنیں گے جو LO پہ کنکلوڈ ہوتے ہیں یا ختم ہوتے ہیں.
فار ایگزامپل اوسلو، وہ بھی ایل او پہ ختم ہوتا ہے. تو اب ہم نے ان الفاظ کو فگر آؤٹ کرنا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگین ہم اینڈ پہ ڈالر ڈال دیں گے. ریممبر وائلڈ کارڈ کیریکٹر والی سائڈ پہ ڈالر نہیں ڈالنا. تو اینڈ پہ اب ہم ڈالر ڈالیں گے اور روٹیٹ کرنا شروع کر دیں گے اسی کوری ورڈ کو اس طرح سے کہ ایسٹیرسک اینڈ پہ آ جائے. اور ہمیں پتہ ہے کہ اگر ایسٹیرسک اینڈ پہ آ جائے تو ہمارا نارمل بی ٹری انڈیکس اس طرح کی کوریز کو ہینڈل کر لیتے ہیں. اور ہم نے اپنے جتنے بھی ڈکشنری کے ورڈز ہیں ان کے پرمیوٹرم کے بنیاد پہ ایک انڈیکس بنا چکے ہیں ہم. تو ہم اس کی جب روٹیشنز کریں گے ایسٹیرسک ایل او ڈالر کی تو کیا بن جائے گا؟ ڈالر پہلے اور اس کے بعد ایل اور اس کے بعد او اور اس کے بعد ایل آ جائیں گے اور پھر اینڈ پہ ایسٹیرسک آ جائے گا. تو اس طریقے سے ہم اپنی روٹیٹڈ کوری جس کے اندر آخر میں ایسٹیرسک آ رہا ہے یعنی کہ پریفکس میں ایکچوئل لیٹرز آ رہے ہیں اس تک پہنچ جائیں گے. اب اس ایکسپریشن کے کورسپونڈنگ ہم اپنے پرمیو ٹرم والے بی ٹری انڈیکس میں سرچ کریں گے. وہ تمام پرمیو ٹرمز جو کہ اس ایکسپریشن کو جسٹیفائی کرتی ہیں ان کو ہم فگر آؤٹ کریں گے. وہ تمام پرمیو ٹرمز ہمیں مل جائیں گی. ہر پرمیو ٹرم اپنے کورسپونڈنگ اوریجنل ورڈ کو پوائنٹ کر رہی ہوگی. تو اس سے ہم اس کے اوریجنل ورڈ تک پہنچ جائیں گے اور اس طرح سے ہم ریزالو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے کہ کون سا اوریجنل ورڈ تھا جو اس پرٹیکولر وائلڈ کارڈ کوئری کو سپورٹ کر رہا تھا. اگر ہم تھوڑے سے اور کمپلیکس ایکسپریشنز کی طرف جائیں تو ایکس اسٹار وائی اسٹار زی اس طرح کے ایکسپریشنز بھی ہمیں مل سکتے ہیں. تو ایکس اسٹار وائی اسٹار زی اس کو ریزالو کرنے کے لیے اگین ہم کیا کریں گے؟ اینڈ پہ ایک ڈالر لگائیں گے. اب اس ڈالر کے مطابق اگر ہم اسے روٹیٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہم اس ڈالر کو روٹیٹ کریں گے تو پہلی روٹیشن کے بعد کیا ہو جائے گا؟ ڈالر ایکس اسٹار وائی اسٹار زی. اور دوسری روٹیشن کے بعد کیا ہو جائے گا؟ زی ڈالر ایکس اسٹار وائی اسٹار زی. زی بلکہ اب ختم ہو جائے گا، ایکس اسٹار وائی اسٹار رہ جائے گا. اب ہمارے پاس ایک پرٹیکولر ایکسپریشن تو بن گیا. اس ایکسپریشن کے اندر ان ٹرن ایک اور وائلڈ کارڈ کریکٹر ہے جو کہ اس کو اور زیادہ کمپلیکیٹڈ کر رہا ہے. اب اتنی زیادہ کمپلیکیٹڈ کوئری کو ہینڈل کرنا آبویسلی اتنا آسان تو نہیں ہے. اب ہمیں ایک اور لیول یعنی کہ اس کو ریکرسیولی سولو کرنے کی طرف ہم جا سکتے ہیں. ایک تو یہ اپروچ ہے وچ میک سینس لیکن وہ ٹیڈیس لگ رہی ہے اور کمپیوٹیشنلی بھی اور زیادہ ڈیمانڈنگ ہے. تو ہم اس کو ایک اور طریقے سے بھی ریزالو کر سکتے ہیں. وہ طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ طریقہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم درمیان میں جتنے بھی سٹارز ہیں ان کو ایک سٹار کنسیڈر کر لیں. یعنی کہ ایکس سٹار وائی سٹار زی کی بجائے ہم ایکس سٹار زی کرتے ہیں اس کوئری کو. اور ایکس سٹار زی کرنے کے بعد جتنے بھی الفاظ ہمارے سامنے اس وائلڈ کارڈ کوئری کو اگین روٹیٹ کریں. روٹیٹ کرنے کے بعد ایسٹیرسک اینڈ پہ آ جائے گا. اب ہم اس ایکسپریشن جو کہ ایکسپریشن کیا بن جائے گا؟ ایکس سٹار زی کے کورسپونڈنگ جب آپ ڈالر سائن اس میں انکلوڈ کر دیں گے تو وہ ایکس سٹار زی ڈالر بن جائے گا. اور آپ روٹیشن کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ زی ڈالر ایکس سٹار. تو زی ڈالر ایکس سٹار کے کورسپونڈنگ اپنے پرمیو ٹرم بی ٹری انڈیکس کے اندر ہم سرچ کریں گے. جتنی بھی پاسبل ٹرمز پرمیو ٹرمز ہمیں ملیں گی جو اس ایکسپریشن کو جسٹیفائی کر رہی ہیں ان کی اوریجنل ٹرمز کو فگر آؤٹ کریں گے. اب ان کی اوریجنل ٹرمز کے اندر ہم یہ دیکھ لیں گے کہ کیا درمیان میں کہیں وائی آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اگر تو وائی آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اس پرٹیکولر ایکسپریشن کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اگر وائی نہیں آ رہا تو ہم اسے پوسٹ فلٹرنگ میں ایلیمنیٹ کر دیں گے. یہ نسبتاً زیادہ آسان طریقہ ہے. اور اگر آپ جنرلی دیکھیں تو ایکسپریشنز جتنا زیادہ ڈیٹیلڈ ایکسپریشن ہوگا اتنے کم نمبر آف پاسبل ٹرمز ہوں گی جو کہ اس ایکسپریشن کو جسٹیفائی کرتی ہیں. فار ایگزامپل اگر اے اسٹار لکھ دیا جائے تو اے اسٹار سے مراد کیا ہے؟ تمام الفاظ جو کہ اے سے سٹارٹ ہوتے ہیں. اور یہی اگر اے ڈی این اے اسٹار لکھا جائے تو یہ بہت ریسٹرکٹڈ الفاظ کو لے کے آئے گا یعنی کہ بہت کم نمبر آف ورڈز کو لے کے آئے گا. یعنی کہ اے ڈی این اے سے سٹارٹ ہونے والے تمام الفاظ ڈکشنری کے اندر سے نکلیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا ایکسپریشن ڈیٹیلڈ ہوتا جائے اتنا ہی
کم نمبر آف ورڈز پروڈیوس ہوں گے کسی بھی فلٹرنگ کے حوالے سے. تو جتنا ڈیٹیل ایکسپریشن ہوگا اتنے زیادہ کم الفاظ آئیں گے ہمارے پاس. تو ایکس اسٹار وائی اسٹار زی کو علیحدہ علیحدہ ہینڈل کرنے کے بجائے یا ریکرسیولی ریزالو کرنے کے بجائے اگر ہم اسے جنرلائز کر لیں ایکس اسٹار زی کے اوپر, تو ایک تو اس سے ہمیں الفاظ مل جائیں گے, اور ایکس اور زی کی لینتھس جتنی زیادہ ہوں گی, ریممبر یہاں پہ ایکس اور زی کیا ہیں, سیٹ آف کیریکٹرز ہیں جو کہ پریفکس اور پوسٹ فکس میں ہے, اسٹیرسک سے پہلے یا اسٹیرسک سے بعد میں ہے. تو جتنے کیریکٹر زیادہ ہوں گے ایکس میں, جتنے کیریکٹر زیادہ ہوں گے زیڈ میں, اتنے ہی کم کینڈیڈیٹس بنیں گے. اور اتنے کم کینڈیڈیٹس میں سے یہ فگر آؤٹ کرنا کہ وائی کس کس کے درمیان میں ہے اور کس میں نہیں ہے, یہ کوئی بہت زیادہ مشکل بات نہیں ہوگی. چند الفاظ کے اوپر یہ پروسیسنگ کرنا ایک نارمل کمپیوٹر کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتا. تو اس طرح سے ہم آسان طریقے سے پرمیوٹرم انڈیکس کی مدد سے اس چیز کو ریزالو کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر ہم ایک کوری لکھتے ہیں کہ ایسے الفاظ جن میں تمام واولز آ رہے ہیں اور اسی آرڈر میں آ رہے ہیں جس آرڈر میں واولز ہوتے ہیں, تو اے اسٹار, ای اسٹار, آئی اسٹار, او اسٹار, یو اسٹار, یو ان پرنسپل. تو یہ ایک انتہائی کمپلیکیٹڈ کوری بن گئی ہے. اتنے زیادہ اسٹار اسٹڈیڈ کوری بن گئی ان ادر ورڈز. تو اتنے زیادہ اسٹارز کو ہینڈل کرنا اور سب کو انڈیویجولی ہینڈل کرنا بے وقوفی ہوگی. تو ہم اگین اس کو بھی سمپلیفائی کس طرح سے کر سکتے ہیں, اے اسٹار یو بنا دیں اس کو, اور اس کے بعد یو کے اینڈ پہ ڈالر ڈال دیں, روٹیشن کریں. روٹیشن کرنے کے بعد یو ڈالر اسٹار اے بن جائے گا اور اسٹار اگین اینڈ پہ پہنچ جائے گا. اب یو ڈالر اے اسٹار والی کوئریز کو ہم ریزالو کرنا شروع کر دیتے ہیں پرمیوٹرم انڈیکس کی مدد سے. وہ تمام الفاظ آ جائیں گے جو اس پرمیوٹرم ایکسپریشن کو جسٹیفائی کرتے ہیں. ان تمام الفاظ کے آنے کے بعد ہم ان کی پوسٹ فلٹرنگ کر لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ کیا ان میں درمیان میں واولز اسی آرڈر میں موجود ہیں جس آرڈر میں کوری انٹیسپیٹ کر رہی ہے, یہ کوری کی ڈیمانڈ ہے. اگر ہیں تو ان کو ہم آنسر فردر ڈاکیومنٹس کی پروبنگ کے لیے کنسیڈر کر لیں گے, یعنی کہ ان کی پوسٹنگز کو فگر آؤٹ کریں گے کیا کیا پوسٹنگز ہیں, اور اگر نہیں ہیں تو اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے. اس طرح سے ہم زیادہ کمپلیکیٹڈ ایکسپریشنز کو نسبتاً سمپلیفائڈ ایکسپریشن میں کنورٹ کر کے اپنا مسئلہ سالو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک اور طریقہ ہے پرمیوٹرم انڈیکس جس کی مدد سے ہم وائلڈ کارڈ کوئریز کو پروسیس کر سکتے ہیں. پرمیوٹرم انڈیکس آبویسلی جس طرح کہ ابھی میں نے اس کی ساری ایکسپلینیشن دی ہے, اس میں ایک چیز آپ کے ذہن میں ضرور آنی چاہیے, اور وہ یہ ہے کہ ہم پرمیوٹرم انڈیکس بنا رہے ہیں جس میں ایک لفظ کے کورسپونڈنگ اچھی خاصی انٹریز ہو رہی ہیں. جس طرح لفظ ہیلو کو ہم نے دیکھا تو ہیلو لفظ کے کورسپونڈنگ اچھی خاصی انٹریز پرمیوٹرم انڈیکس میں ہو رہی ہیں. تو جو لفظ ہے اس کے پرمیوٹیشنز ہم کرتے جائیں گے, زیادہ بڑے کریکٹرز یا زیادہ لینتھی الفاظ جو ہیں ان کی پرمیوٹیشنز بھی اتنی ہی زیادہ ہوں گی. تو جتنی زیادہ پرمیوٹیشنز ہوں گی آبویسلی اتنی زیادہ انڈیکس کی انٹریز ہوں گی. اب یہ چیز آبویسلی ڈیپینڈ کس پہ کرے گی, ایوریج لینتھ آف اے ورڈ ان اے لینگویج. تو اگر ہم اپنی پوری ڈکشنری ٹرمز جتنی بھی ہم نے رکھی ہیں ان کی ایوریج لینتھ کے حساب سے دیکھیں تو تقریباً ہم نے یہ ڈٹرمن کیا تھا, یا اسٹیمیٹڈ ویلیو جو ہے وہ تقریباً 4 سے 5 الفاظ کی ہے کہ انگلش میں آن ایوریج ایک لفظ کی اتنی لینتھ بن رہی ہے. تو اسی حساب سے اتنے گنا ہمارا جو پرمیوٹرم انڈیکس ہے وہ ڈکشنری سے اتنے گنا زیادہ سائز کا ہی ہوگا. تقریباً 4 گنا کے قریب ہمارا 4 ٹائمز اس کی جو سٹوریج ہے وہ انکریز کر جاتی ہے. یعنی کہ اگر نارمل انورٹڈ انڈیکس جس میں صرف ڈکشنری کا پارٹ اگر ہم لیں وہ اگر 10 MB کا ہے تو یہ انگلش کے حوالے سے تقریباً 40 MB تک جا سکتا ہے ہمارا پرمیوٹرم انڈیکس. اور آبویسلی باقی زبانوں کے حوالے سے اگر ہم اس طرح کی وائلڈ کارڈ کریکٹر کی فیسلٹی دینا چاہتے ہیں اور پرمیوٹرم انڈیکس کے حوالے سے اسے سالو کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سائز بھی اسی طرح سے گرو کرتا جائے گا. جتنا زیادہ ایوریج ورڈ کا سائز ہوگا اسی حساب سے پرمیوٹرم انڈیکس کی سائز جو اوور آل ریکوائرمنٹ اسٹوریج ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی انکریز کرتی جائے گی. تو یہاں سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ پرمیوٹرم کی مدد سے ہم وائلڈ کارڈ کریکٹرز بیسڈ کوئریز کو ریزالو کر سکتے ہیں. اسٹرینتھ اس کی کیا ہے
کہ یہ پرمیوٹ کر کے روٹیشنز کی مدد سے اینڈ پہ وائلڈ کارڈ کریکٹر کو لے آتا ہے اور اس کے بعد ہمارا نارمل بی ٹری ہی انکارپوریٹ کر لیتا ہے. لیکن یہ نارمل بی ٹری پرمیو ٹرمز کے اوپر بنے ہوئے انڈیکس کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے ہمیں ٹرمز ملتی ہیں اور ان ٹرمز کی پوسٹنگز کے اوپر ہم جاتے ہیں. اپیرنٹلی یعنی کہ بالکل واضح طور پہ ویسے کہنا چاہیے کہ آبویسلی یہ ایک ایکسپینسو اپروچ لگ رہی ہے ان ٹرمز آف میموری یوٹیلائزیشن. تو یہ آلدو تھیوریٹیکلی یہ ایک میتھڈ ہے لیکن ان پریکٹس یہ اتنا زیادہ استعمال ہونے والے میتھڈز میں نہیں ہے. ایک اور ٹیکنیک جس سے کہ ہم وائلڈ کارڈ کوئریز کو ہینڈل کر سکتے ہیں دیٹ از کے گرام انڈیکسز. کے گرامز کی مدد سے ہم وائلڈ کارڈ کوئریز کو ریزالو کر سکتے ہیں. کے گرامز ہوتے کیا ہیں اور ان کی مدد سے کیسے وائلڈ کارڈ کوئریز کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے آئیے دیکھتے ہیں. کے گرامز ہم ایک بڑے لفظ کو بریک کرتے ہیں کے کنزیکٹیو لیٹرز کے اندر. اس چیز کا نام کیا ہے؟ کے گرامز. جیسا کہ اسکرین پہ آپ اگر ایک ایگزامپل دیکھیں تو ایک چھوٹا سا فریز لکھا ہوا ہے اپریل از دا کرولسٹ منتھ. اس کے اندر اپریل لفظ کے ہم الگ سے کے گرامز بنائیں گے, اس کے الگ سے کے گرامز بنائیں گے, دا اور کرولسٹ اور منتھ سب کے الگ الگ کے گرامز بنیں گے. اب کے کریکٹرز کتنے لینے ہیں یہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں. کے از اکول ٹو 1 کا کوئی ایسا سینس نہیں بنتا, اس کا مطلب ہے ہر کریکٹر انڈیپینڈنٹ ہے اور اس کا کسی دوسرے کریکٹر سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو کے جو ہے وہ 2 سے آنورڈ سٹارٹ ہوتا ہے. بڑے اور چھوٹے کے کی کیا سگنیفیکنس ہے, یعنی کہ 2 ویلیو رکھنے کی اور 4 یا 5 ویلیو رکھنے کی کیا سگنیفیکنس ہے اور کیا فلیکسیبلٹی ہے, ان چیزوں کو بھی ہم ٹورڈز دا اینڈ ڈسکس کرتے ہیں. فی الحال ہم ایک ایگزامپل لے رہے ہیں جس میں کے از اکول ٹو 2 لیا گیا ہے. تو اپریل کے حوالے سے اب ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہم نے لفظ اپریل کے سٹارٹ اور اینڈ پہ ڈالر ڈال دیے. تو بالکل اسی طرح سے جس طرح سے ہم پرمیو ٹرم میں اینڈ پہ ڈالر ڈالتے تھے, اس میں ہم نے کیا کیا, سٹارٹ اور اینڈ دونوں جگہ پہ ڈالر ڈال دیے. اب کیا ہوگا کہ ڈالر اے اپریل لفظ کے حوالے سے ڈالر اے وڈ بی دا فرسٹ بائی گرام یا 2 گرام یا کے گرام اسے آپ کہہ سکتے ہیں. اے پی وڈ بی دا نیکسٹ ون, پی آر وڈ بی دا نیکسٹ ون, آر آئی اور پھر آئی ایل اور پھر ایل ڈالر. تو لفظ اپریل کے کورسپونڈنگ بائی گرامز کی فارم میں ہم نے جنریٹ کر لیے کچھ جو بھی ایکسپریشن ہے جسے کے گرام کہیں گے, 2 گرامز آف ورڈ اپریل. اسی طرح ہم اس کے حوالے سے دیکھیں تو اس کے آگے پیچھے بھی ڈالر ڈل جائے گا, تو ڈالر آئی, آئی ایس اور ایس ڈالر, یہ 3 اس کے کورسپونڈنگ بن جائیں گے. اینڈ سو آن سو فورتھ. اپریل از دا کرولسٹ منتھ کے حوالے سے ساری کی ساری اس وقت جتنی بھی بائی گرام کی انٹریز ہیں یو کین سی دیم آن دا اسکرین. ڈالر آبویسلی اس میں ایک اسپیشل سمبل ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہاں سے لفظ شروع ہو رہا ہے اور یہاں پہ لفظ ختم ہو رہا ہے, تو وہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. اس طرح کی کوئریز, اس طرح کا ایکسپریشن استعمال کرتے ہوئے یعنی کہ کے گرامز کو استعمال کرتے ہوئے ہم وائلڈ کارڈ کوئریز کو کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں, دیٹ وڈ بی اگین انٹرسٹنگ. ہوگا کیا, اگین ہم ایک نارمل انورٹڈ انڈیکس ہوگا ہمارے پاس جو کہ ہم سٹارٹ سے پڑھتے آ رہے ہیں اور اس کی بات بھی کر رہے ہیں اور اس کے بغیر ہمیں پتہ ہے انفارمیشن ریٹریول سسٹم کام ہی نہیں کر سکتا. اور دوسرا ہمارے پاس جو انڈیکس ہوگا وہ کے گرام بیسڈ انڈیکس ہوگا. تو اب ہم کے گرام بیسڈ انڈیکس کی مدد سے اوریجنل لفظ کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ وائلڈ کارڈ کوئری کن کن الفاظ کو جسٹیفائی کر سکتی ہے. تو اب اگر ہم ایک وائلڈ کارڈ کوئری فار انسٹنس MON* جو ایک نارمل کوئری ہے وائلڈ کارڈ بیس سمپل سی, اس کو اگر ریزالو کرنے کی کوشش کریں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ریزالو ہو سکتی ہے. ہم اسی لفظ MON* کے کورسپونڈنگ کے گرامز بنانے شروع کریں گے, اور کے گرامز بناتے وقت ہم کیا کریں گے, ڈالر اس کے سٹارٹ میں تو ڈال دیں گے لیکن اینڈ پہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ لفظ کا اینڈ کہاں پہ ہونا ہے, اینڈ پہ ہی ہونا ہے یا اس کے بعد کہیں ہونا ہے. آبویسلی بہت سارے الفاظ ایسے ہی ہوں گے جن میں کئی کریکٹرز MON کے سامنے آ سکتے ہیں, فار ایگزامپل منڈے, منی, اس طرح کے. تو ڈالر M وڈ بی دا فرسٹ بائی گرام, MO would be the second and ON would be the third n gram. اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اپنے کے گرام انڈیکس کے اندر سرچ کرنا ہے
اور ان کے گرامز کے اوپر سرچ کرنا ہے. بالکل اسی طرح سے جس طرح ہم ورڈز کے اپنے جو نارمل انورٹڈ انڈیکس ہے اس میں ہم کیا کرتے تھے کہ جو ورڈز ہیں ان کے کورسپونڈنگ ڈاکیومنٹس کی پوسٹنگز رکھ لیتے تھے. اس کے گرام انڈیکس میں کیا ہو رہا ہے, یہ اسی کا ایک اور ورژن ہے جس میں ایسی ہی انٹریز ہیں, لیکن اب کیا ہے کہ کے گرامز کے کورسپونڈنگ ورڈز کی انٹریز ہیں. تو ہر ڈسٹنکٹ لفظ جو ایک پرٹیکولر کے گرام کو جسٹیفائی کرتا ہے وہ ہمارے سامنے ہوگا. اسکرین پہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ $M کے کورسپونڈنگ کچھ انٹریز ہیں, MO کے کورسپونڈنگ بھی کچھ انٹریز ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جن میں کہ یہ کے گرام ایگزسٹ کر رہے ہیں. اسی طرح ON کے کورسپونڈنگ کچھ انٹریز ہیں. تو تمام الفاظ جو کہ ان بائیگرامز کو کیری کر رہے ہیں, ان میں سے کسی بھی بائیگرام کو کیری کر رہے ہیں, اس کے کورسپونڈنگ ان کی پوسٹنگ انٹریز ہوں گی. تو یہ ہمارا ایک نیکسٹ لیول انڈیکس کریٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. ان لائک پرمیو ٹرمز ہم اس کو بی ٹری کی فارم میں امپلیمنٹ نہیں کر رہے, بلکہ جس طرح ہمارا انڈیکس تھا کون سا, اوریجنل انورٹڈ انڈیکس, جس میں ورڈز ہیں اور ورڈز کے کورسپونڈنگ ان کے پوسٹنگ کی انٹریز ہیں جن میں ڈاکومنٹ آئی ڈیز کی بنیاد پہ انٹریز پڑی ہوئی ہیں. یہاں پہ ہم کے گرام اور اس کے کورسپونڈنگ جو پوسٹنگز ہیں وہ ورڈز ہیں جو کہ اس کے گرام کو کیری کر رہے ہیں, ان کی انٹریز ڈالے ہوئے ہیں. اس کو ہم ہیش بیسڈ انٹریز کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے, کیونکہ کے گرامز نے تو چینج ہونا نہیں ہے. جس طرح کہ ہمارا اوریجنل انورٹڈ انڈیکس ہے اس نے اگر چینج نہیں ہونا تو پھر ہم ہیش بیسڈ انڈیکسنگ کر لیتے ہیں, تو اس میں نسبتاً بہتر اپروچ ہو جاتی ہے ہماری, کیونکہ ہم الفاظ تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر ان الفاظ سے ایزیلی ہم فگر آؤٹ کر لیتے ہیں کہ پوسٹنگز کی انٹریز کیا ہیں. تو ایگزیکٹلی اسی طرح جب میں نے MON اسٹار کے کورسپونڈنگ کے گرامز فگر آؤٹ کیے جن میں $M, MO اور ON تین چیزیں مجھے ملیں, ان تینوں کے گرامز کے کورسپونڈنگ جتنی بھی ورڈز کی پوسٹنگز ہیں ان تینوں کو میں ڈٹرمن کر لوں گا. تو انفارمیشن ریٹریول سسٹم کیا کرتا ہے, ان تینوں کی کورسپونڈنگ تمام پوسٹنگ انٹریز کو فگر آؤٹ کر لیتا ہے. اس کے بعد کیا کرتا ہے کہ ان کو کنجنکٹیو فارم کے اندر ایک کوری بنا لیتا ہے, ایک بولین ایکسپریشن کوری بنا لیتا ہے. ایسے تمام الفاظ جن میں $M اینڈ MO اینڈ ON تینوں شامل ہوں, وہ تمام کے تمام الفاظ ہمارے پاس آ جائیں. یعنی کہ ہم ان ورڈز میں انٹرسٹڈ ہیں جن میں یہ تینوں کے تینوں کے گرامز موجود ہوں یا بائیگرامز موجود ہوں. تو اگر تینوں بائیگرامز موجود ہوں تو وہ الفاظ کینڈیڈیٹ سیٹس بن جائیں گے. اب سوال یہ ہے کہ کیا ان تینوں کی موجودگی ہمیں بالکل کریکٹ ورڈز کی طرف لے جائے گی یا کچھ اس میں پرابلمٹک ورڈز بھی آ سکتے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں پرابلمٹک ورڈز آ سکتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم لفظ مون کو کنسیڈر کریں تو لفظ مون MOON بنتا ہے, اور اگر ہم اس کے گرامز بنانے کی کوشش کریں تو $M, MO, OO, ON اور $N بنیں گے. تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ $M, MO اور ON تینوں کے تینوں لفظ مون کے اندر موجود ہیں, لیکن جو لفظ MO ہمارا ایکسپریشن کیا تھا, M∪ON, رائٹ, M∪ON اسٹار. تو M∪ON کا مطلب ہے کہ ڈبل او والے لفظوں میں تو ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں. تو یہ اگین یہ کے گرام بیسڈ انڈیکس میں یہ جو ہم نے کنجنکٹیو کوری بنائی ہے, اس سے ہم الفاظ جو ڈٹرمن کرتے ہیں وہ الفاظ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اوریجنل کوری ایکسپریشن جو وائلڈ کارڈ کوری ایکسپریشن ہے اس کو جسٹیفائی کر رہے ہوں. اگین ہمیں تھوڑی سی پوسٹ پروسیسنگ کرنی پڑے گی. یہ کیا کریں گے, یہ کنجنکٹیو فارم بیسڈ جو کوری ہے یہ ہمیں کینڈیڈیٹ ورڈز دے دے گی. ان کینڈیڈیٹ ورڈز کے اوپر ہمیں تھوڑی سی پوسٹ پروسیسنگ کرنی پڑے گی. یعنی کہ اگر MOON ٹائپ الفاظ آ رہے ہیں تو ہم سمپلی دیکھ لیں, یہ فگر آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے اوریجنل وائلڈ کارڈ ایکسپریشن کو جسٹیفائی نہیں کر رہا. تو انسٹیڈ آف لوکنگ فار اٹس پوسٹنگس وی سمپلی ڈسکارڈ اٹ. تو ہم اس کے کورسپونڈنگ آبویسلی پوسٹنگ کی انٹریز کو نہیں لائیں گے, یعنی کہ اس کو کوری کے حوالے سے کنسیڈر نہیں کریں گے. تو جتنے بھی وائلڈ کارڈ کیریکٹرز کی کوری پروسیسنگ ٹیکنیکس ہیں ان میں ایک بات بہت کامن ہے. سب سے پہلے وہ وائلڈ کارڈ کو ریزالو کر کے اوریجنل کوری ٹرم کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتی ہے. اوریجنل کوری ٹرم جب ہمیں مل جاتی ہے تو اس کے بعد ان ٹرمز کے کورسپونڈنگ پوسٹنگز کو فگر آؤٹ کیا جاتا ہے.
یعنی کہ ڈاکومنٹ آئی ڈیز کو, اور پھر جو بھی رزلٹ آتا ہے اس رزلٹ کو یوزر کو پریزنٹ کر دیا جاتا ہے. دیٹ از ہاؤ دیز اپروچز ورک. اگر ہم پرمیو ٹرم اور کے گرام انڈیکسز کا کمپیریزن کریں تو یہ ایک انٹرسٹنگ کمپیریزن ہے. آئیے دیکھتے ہیں یہ کمپیریزن کیا ہے. پرمیو ٹرم انڈیکس کے اندر ہم نے دیکھا کہ ہر پرمیوٹیشن پورے کے پورے لفظ کے اوپر بیس کر رہی ہے. یعنی کہ اگر میں نے اینڈ کی پرمیوٹیشن بنائی ہے تو اس میں اے اینڈ ڈی ہر پرمیوٹیشن کا حصہ ہے. یعنی جتنے بھی اس کی پرمیوٹیشنز بنے گی, جتنا لمبے الفاظ ہوں گے اتنی زیادہ پرمیوٹیشنز بنے گی. نمبر 1. نمبر 2, ہر پرمیوٹیشن انٹری کے اندر پورے کے پورے کریکٹرز موجود ہیں. جبکہ اگر ہم کے گرامز کو دیکھیں اور ان پرٹیکولر جس کو ابھی ہم نے ڈسکس کیا بائی گرامز کو دیکھیں تو بائی گرام کے اندر ایک بائی گرام کے اندر 2 کریکٹرز کی انٹری ہے. یہاں پہ بھی جتنا کوئی لینتھی لفظ ہوگا اتنے زیادہ بائی گرامز تو بنیں گے اسی حساب سے, لیکن ہر بائی گرام کی جو لینتھ ہے وہ صرف 2 ہے, اور اگر ہم ٹرائی گرام بناتے ہیں تو اس کی لینتھ صرف 3 ہوگی. تو یہاں سے ایک واضح فرق ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہم جو بائی گرامنگ کر رہے ہیں الفاظ کی اس میں نمبر آف لیٹرز جو ایک کے گرام میں موجود ہیں وہ کے پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں اور وہ پرمیو ٹرم کی نسبت بہت کم ہے. تو اس طرح سے ہمارے پاس جو نمبر آف بائی گرامز یا این گرامز یا کے گرامز لٹریچر میں آپ کو ڈفرینٹ فارم میں کے گرام بھی ملے گا, این گرام بھی ملے گا. تو جتنے بھی این گرامز یا کے گرامز ہم بنا رہے ہیں اس حوالے سے وہ پرمیو ٹرم کی نسبت بہت کم سٹوریج ڈیمانڈ کریں گے کیونکہ ان میں نمبر آف کریکٹرز کم ہوں گے. آن دا ادر ہینڈ پرمیو ٹرم کے اندر ہر لفظ پوری ٹرم کی لینتھ کے برابر ہے تو وہ آبویسلی بہت زیادہ سٹوریج ڈیمانڈنگ ہے. کوئی پروسیسنگ کے حوالے سے وہ بھی کوئی بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ نہیں ہے. وہ کیا کرتا ہے پرمیوٹ کر کے اسٹیرس کو اینڈ پہ لے آتا ہے. جبکہ اگر ہم کے گرام انڈیکس کی بات کریں تو کے گرام انڈیکس جو ہے وہ پرمیوٹیشن کے اوپر بیس نہیں کر رہا ہوتا بلکہ یہ ایسا کرتا ہے کہ کوری ورڈ کے کورسپونڈنگ کے گرامز ڈیفائن کرنا شروع کر دیتا ہے. کوری ورڈز کے کورسپونڈنگ سارے کے گرامز ڈٹرمن کرتا ہے اور ان کے گرامز کے اندر سے پوسٹنگز اپنی چیک کرتا ہے. پوسٹنگز میں اسے اوریجنل ورڈز مل جاتے ہیں, ان ورڈز کا انٹرسیکشن لیتا ہے. پرابلم کیا آتا ہے یہاں پہ کوری پروسیسنگ کے دوران کہ ہمارے جو الفاظ جنریٹ ہوئے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جو کے گرامز جن کی مدد سے ہم نے ایک اینڈ یا کنجنکٹیو کوری فارمولیٹ کی تھی وہ واقعی میں اس اوریجنل کوری ایکسپریشن کو جسٹیفائی کر رہے ہوں. تو ہم چھوٹی سی پوسٹ پروسیسنگ اس کے اندر کر لیتے ہیں. تو پروسیسنگ وائز یہ بھی کوئی بہت زیادہ ٹیڈیس نہیں ہے. اگین پرمیو ٹرم میں ہم بی ٹری بیسڈ انڈیکس استعمال کرتے ہیں, یہ فرق ہے. جبکہ ہم جب کے گرام استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو بی ٹری انڈیکس استعمال تو کیا جا سکتا ہے کے گرامز کو فگر آؤٹ کرنے کے لیے, سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے, لیکن بہتر کیا ہے کہ ہم ہیش بیسڈ انڈیکس استعمال کریں. ہیش بیسڈ انڈیکس میں سرچنگ کی کاسٹ کم ہوتی ہے. بجائے اس کے کہ ہم ہر کوری کے کورسپونڈنگ لاگ آف این انٹریز کر رہے ہوں یا لاگ آف این آپریشنز کر رہے ہوں ان ادر ورڈز, تو اس کی بجائے ہم ہیشنگ استعمال کریں تو ہم کانسٹنٹ ٹائم میں سرچنگ کر سکتے ہیں. آلموسٹ کانسٹنٹ ٹائم لگتا ہے. تو کوری کے کورسپونڈنگ جو کے گرامز ہم نے بنائے ہیں ان کی پوسٹنگز کو تک پہنچنے میں ہمیں کانسٹنٹ ٹائم لگتا ہے. اور پھر اس کے بعد پوسٹنگز کی جو مرجنگ ہے اس کے لیے بھی ہمیں کچھ کنسیڈریشنز کا خیال رکھنا چاہیے. وہ کنسیڈریشنز کیا ہیں آئیے دیکھتے ہیں. جس طرح کہ ہم اپنے انورٹڈ انڈیکس میں پوسٹنگز کی انٹریز کر رہے ہیں اور ان پوسٹنگز کی انٹریز کرتے ہوئے ہم اس چیز کا خیال رکھ رہے ہیں کہ ڈاکیومنٹ آئی ڈی اسینڈنگ آرڈر میں ہونے چاہیے. ایگزیکٹلی اسی طرح سے جب ہم اپنے کے گرام کی پوسٹنگز کی انٹریز کر رہے ہیں جن میں الفاظ شامل ہیں تو ان کی انٹریز بھی ہم الفاظ کے حوالے سے لیکسیکوگرافیکل آرڈر میں کریں گے. اس سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل وہی فائدہ ہوتا ہے جو کہ ہمیں پوسٹنگز کی انٹریز ٹرم ڈاکیومنٹس کے حوالے سے کرنے میں ہوتا ہے.
کہ جب ہم مرجنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈاکیومنٹس کی کہ کون سے ڈاکیومنٹس ایک پرٹیکولر کوئری کے آنسر میں آنے چاہیے، یعنی کہ کنجنکٹیو کوئری ہماری بنتی ہے، تو اس میں جب ہم اینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اینڈنگ میں جو سیکوینشل آرڈر یا سارٹیڈ آرڈر ہے وہ ہمیں اینڈ کرنے میں بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اور ہم لینئر سکین کے اندر ڈاکیومنٹ آئی ڈیز کی بنیاد پہ فگر آؤٹ کر لیتے تھے کہ کون سے ڈاکیومنٹ اس کنجنکشن کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کون سے نہیں کر رہے، یعنی کہ انٹرسیکشن لینا بڑا آسان ہو جاتا تھا۔ ایگزیکٹلی اسی طرح سے جب ہم پرمیوٹ ٹرم کے کے گرامز کے اندر این گرامز کے کورسپونڈنگ ورڈز کی پوسٹنگز دیکھیں گے تو وہ بھی ورڈز لیکسیکوگرافیکل آرڈر یا الفابیٹیکل آرڈر میں سارٹیڈ ہوں گے، تو ان کی انٹریز کو بھی ہم ایگزیکٹلی اسی طرح سے پروسیس کریں گے 1 بائی 1 اور پوائنٹرز کو آگے موو کرتے جائیں گے، اور ہم لینئر سکین کے اندر وہ تمام الفاظ فگر آؤٹ کر لیں گے جو کہ انٹرسیکشن آف آل دوز کے گرام ٹرمز ہیں جو کہ کوئری ٹرم کی مدد سے ہم نے بنائی ہیں، اور پھر اس کے بعد تھوڑی سی پوسٹ پروسیسنگ، ٹرمز کی آئیڈینٹیفیکیشن اور پھر ان کے کورسپونڈنگ پوسٹنگز کی آئیڈینٹیفیکیشن جو کہ اوریجنل پوسٹنگز ہیں ڈاکیومنٹس کی، اینڈ دین وی فگر آؤٹ دا اوور آل ریزلٹ کہ یہ اس کوئری کے کورسپونڈنگ آنسر سیٹ ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں کے گرام بیسڈ ایک اور اپروچ نظر آتی ہے۔ ایک چیز جو ہم نے پینڈنگ چھوڑی تھی اپنی ڈسکشن میں، دیٹ واز واٹ شوڈ بی اے گڈ سائز آف کے 2 ہونا چاہیے، 3 ہونا چاہیے، 5 ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، یا چھوٹا سائز رکھنے میں اور بڑے سائز رکھنے میں کیا ایشوز ہیں جن کی بنیاد پہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کے گرام کیسا ہونا چاہیے۔ اگر تو کے از اکول ٹو 1 ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم ہر ایک لیٹر کو انڈیویجولی ٹریٹ کر رہے ہیں۔ ہمارا اس ساری ایکٹیویٹی کے گرام کی ایکٹیویٹی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم وہ الفاظ ڈٹرمن کریں جن میں کہ کوئی کے گرام ایگزسٹ کر رہا ہے۔ اگر ہم ہر حرف کو، ہر لیٹر کو انڈیویجولی اتنی ویلیو دینی شروع کر دیں کہ وہ ایک گرام بن جائے، یعنی کہ 1 گرام بنانے شروع کر دیں ہم، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لفظ کسی بھی ڈاکیومنٹ میں کہیں بھی اپیئر ہو رہا ہے تو اس کی انٹری اس کی کے گرام انڈیکس کی پوسٹنگز میں پڑی ہوگی۔ اگر لفظ اے ہے، وہ اے لفظ کسی بھی، اگر ہم سنگل گرام کی بات کریں، 1 گرام کی بات کر رہے ہیں، تو اے لفظ سٹارٹ میں، اینڈ میں، درمیان میں، کہیں بھی ہے، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ اس کے آگے پیچھے کچھ ہے نہیں ہے، کیا نہیں ہے، اس کی انٹریز پڑی ہوں گی، جس کا مطلب ہے کہ تمام الفاظ جو کہ لیٹر اے کو کیری کر رہے ہیں وہ اس کی پوسٹنگز میں پڑے ہوں گے۔ یہ ایک میننگ لیس بات بن جائے گی۔ یہ تو ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ اگر کسی لفظ میں اے آ رہا ہے تو وہ اس کے کورسپونڈنگ ہونا چاہیے، یہ ہمیں کوئی نئی ویلیو نہیں دے رہا۔ دیٹ از وائی آئی سیڈ کہ جو کے گرامز ہیں وہ 2 سے سٹارٹ ہوتے ہیں۔ اس سے اگلی اگر ہم بات کریں تو 2 گرام میں نیکسٹ سب سے منیمم سائز ہے یہ کے گرام کا۔ اس میں فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ہم یوزر کی جو کوئری کے کورسپونڈنگ بہت زیادہ فلیکسیبل بیہیویئر دے رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ جب ہم MOON ان کو الگ الگ سے 2 حروف کر کے گرام بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کینڈیڈیٹ سیٹس کی زیادہ تعداد آنے کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ جب میں 3 گرام بنا دوں گا تو ہمارے پاس کیا MON اسٹار کے کورسپونڈنگ کتنے 3 گرامز بنیں گے، $MO اور MON 2 کے گرامز بنیں گے، 2 ٹرائی گرامز بنیں گے جو کہ سائز 3 کے ہوں گے، ہر ایک کے گرام 3 سائز کا ہوگا اور وہ صرف 2 بنیں گے۔ تو اس میں جو اپروچ ہوگی اگین کے گرام کا جو انڈیکس ہوگا وہ بھی ان 3 لینتھ کے گرامز کی بنیاد پہ ہوگا، یعنی کہ ٹرائی گرامز کی بنیاد پہ ہوگا۔ تو ٹرائی گرام میں ہم اور زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے جا رہے ہیں، جتنا ہمارا گرام کی لینتھ بڑھتی جائے گی اتنے زیادہ کنزیکٹیو کیریکٹرز کو ہم اینٹیسپیٹ کرنا شروع ہو رہے ہیں ایک پرٹیکولر ورڈ کے اندر، اور اتنی زیادہ لیس فلیکسیبل ہوتے جا رہے ہیں ہم وائلڈ کارڈ کوئریز کی انٹرٹینمنٹ کے حوالے سے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی MO اسٹار کوئری دیتا ہے اور ہم نے 3 گرامز بنائے ہوئے ہیں تو ہم اس کوئری کو ایز سچ ہینڈل نہیں کر سکتے، یا ہم اس کو ہینڈل کرنے کے لیے ہم MOA اسٹار، MOB اسٹار، MOC اسٹار اس طرح سے پہلے اسے ماڈیفائی کریں گے،
یعنی کہ کوری کو ہمیں ماڈیفائی کرنا پڑے گا خود سے اور پھر اس کو ہم اپنے 3 گرامز کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، ادروائز ہم اسے اپنے 3 گرامز کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری کنسیڈریشنز ہیں، جتنا گرام کا سائز بڑا اتنے زیادہ ہم ڈیمانڈنگ ہوتے جا رہے ہیں، اتنے زیادہ ریسٹرکٹ کر رہے ہیں یا اسٹرکٹ کرائٹیریا بناتے جا رہے ہیں کے گرامز کے حوالے سے۔ جتنا چھوٹا کے گرام اتنی زیادہ فلیکسیبلٹی ملتی ہے۔ تو عموماً 2 یا 3 گرامز بنائے جاتے ہیں، اس سے اوپر کے جو سائزز ہیں وہ زیادہ ڈیمانڈنگ ہو جاتے ہیں اور وہ رزلٹ وائز اتنے اچھے نہیں رہتے، یا اس میں ہمیں کوئریز کو خود سے بہت زیادہ ماڈیفیکیشن کر کے ہینڈل کرنے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے۔ تو بہتر اپروچ کیا ہے کہ 2 یا 3 گرامز بنا لیے جائیں۔ اگین یہ بات بھی لینگویج اسپیسیفک ہے کہ کون سی لینگویج کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ ان پرنسپل ہم نے 3 میتھڈالوجیز دیکھی ہیں جن کے تھرو ہم وائلڈ کارڈ کوئریز کو ہینڈل کر سکتے ہیں۔ ایک بی ٹریز کی مدد سے، یا اسی میں ہم ریورس بی ٹری کی انکارپوریشن کر سکتے ہیں۔ دوسرا پرمیوٹرم انڈیکس کی مدد سے، اور تیسرا کے گرامز کی مدد سے۔ یہاں میں یہ بتاتا چلوں کہ پرمیوٹرم انڈیکسز کو تقریباً ان جنرل استعمال نہیں کیا جاتا کیونکہ وہ اسپیس وائز بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے۔ باقی کے جو دونوں ویریئنٹس ہیں ان کو سرٹنلی استعمال کیا جاتا ہے ڈپینڈنگ اپون دا ریکوائرمنٹس۔ ان جنرل ہمارے سرچ انجنز وائلڈ کارڈ کوئریز کو بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتے۔ ایک الٹا وسٹا انجن تھا جس کی اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہی ہے ایک اسکرین شاٹ، اس میں یہ چیز یوزر مینول کے اندر یا ان پرنسپل جو اسکرین نظر آ رہی ہوتی ہے ہمیں، اس کے نیچے کوری انٹر کرنے کے حوالے سے کچھ لکھا ہوتا تھا کہ آپ وائلڈ کارڈ کیریکٹرز کی کوریز اس طریقے سے دے سکتے ہیں، جس میں کہ یوزر کو انکریج کیا جا رہا ہے کہ وہ وائلڈ کارڈ کیریکٹرز بیسڈ کوریز دے۔ فار ایگزامپل اگر کسی نے جاوا سے ریلیٹڈ بک دیکھنی ہے تو وہ جاوا پروگرامنگ میں جاوا کے تو پورے سپیلنگ لکھ دے، پروگرامنگ کے سپیلنگ پورے نہ لکھے، یہ مناسب بات نہیں ہوگی کیونکہ پروگرامنگ کے انگلش اور امریکن اور برٹش انگلش میں سپیلنگ فرق ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزوں کو ہم نے آلریڈی ڈسکس کر لیا ہوا ہے کہ جو ہمارے کوری ایکسپینشن کی جو نائیو اپروچز ہیں وہ ایزیلی ہینڈل کر لیتی ہیں۔ دے نو کہ پروگرامنگ لکھنے کے ڈفرینٹ ویریئنٹس ہیں اور وہ کوری ایکسپینشن کر لیتی ہیں کس بنیاد پہ کہ اس لفظ کے کورسپونڈنگ ڈبل ایم سے بھی انٹری آتی ہے اور سنگل ایم سے بھی انٹری آتی ہے، اور وہ دونوں الفاظ کو آلریڈی انکارپوریٹ کر لیتے ہیں۔ تو یوزر سے ہم کمپلیٹ ورڈ ہی ڈیمانڈ کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اسٹل سڈنلی وائلڈ کارڈ کریکٹر کوئریز کو سرچ انجنس کچھ حد تک تو سپورٹ دیتے ہی ہیں، لیکن وہ ان کی ایڈوانس سرچ کی آپشنس میں ہڈن ہوتی ہیں۔ پبلکلی جو نارمل ان کا سرچنگ کا انٹرفیس ہے اس کے اندر وائلڈ کارڈ کوئریز کی سرچز کو وہ اتنا ہائی لائٹ نہیں کرتے تاکہ یوزر لیزینس کا مظاہرہ نہ کرے اور تھوڑی سی ایفرٹ کر کے کم از کم اپنی سرچ کوئری تو بہتر طریقے سے پرووائڈ کر دے۔ تو اگین سب سے بہتر طریقہ جو ہے اگر اس کو کنکلوڈ کریں تو وہ بی ٹری بیسڈ ہے، جس میں کہ ہم بہت بہتر طریقے سے کوئریز کو ہینڈل کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ خاص قسم کی وائلڈ کارڈ کوئریز تک ریسٹرکشن آ جاتی ہے۔ اگر اسٹار شروع میں ہو تو پھر ہمیں ریورس بی ٹری کی ضرورت پیش آتی ہے، جس میں کہ وہ ڈیمانڈنگ ہو جاتا ہے کس لحاظ سے، اسپیس وائز۔ کے گرامز بھی ایک اچھی اپروچ ہے جس کی مدد سے ہم اس کو ریزالو کر سکتے ہیں۔ ساؤنڈ ایکس ایک اور اپروچ ہے جو کہ اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کوری ایکسپینشن کے لیے ساؤنڈ ایکس کو ان پرنسپل استعمال کر سکتے ہیں، جس میں مین ایشو کیا ہے کہ ہم الفاظ کو ہی فگر آؤٹ کر رہے ہوتے ہیں ایک پرٹیکولر گیون ورڈ کے کورسپونڈنگ، اور میچنگ الفاظ کیا ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے ساؤنڈ ایکس، تو ساؤنڈ یا فنیٹکس کو استعمال کرتے ہوئے ہم فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون کون سے الفاظ ایک گیون ورڈ کے ساتھ الائنڈ ہیں ان ٹرمز آف دیئر پروننسیشن اور ان ٹرمز آف دیئر ساؤنڈ یا فنیٹکس کے اعتبار سے۔ تو اس حوالے سے ساؤنڈ ایکس ایک الگوریدم ہے جو کہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ہم فنیٹک ایکویولنس کو چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی چھوٹی سی ہسٹری ہے، وہ یہ ہے کہ ورلڈ وار ون کے پروبیبلی اراؤنڈ بہت ساری امیگریشنز ہوئیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں۔
تو وہاں پہ جو لوگوں کے نام تھے امریکن سٹائل میں کسی اور طرح سے لکھے جاتے تھے، جبکہ ان کے جس ملک سے، فار انسٹنس کوئی رشیا سے آیا ہے تو وہاں کی جو زبان تھی، یا فرینچ کوئی بندہ آیا، اٹالین کوئی بندہ آیا، تو ان کی جو زبان میں جس طرح سے وہ اسپیل آؤٹ کیا جاتا تھا وہ ذرا ڈفرینٹ تھا، اور امریکن انگلش کے اندر جس طرح سے اسپیل آؤٹ کیا جاتا تھا وہ ذرا فرق تھا. تو یہ پرابلم آنا شروع ہو گیا کہ لوگوں کے ناموں کو کس طرح سے ایکویٹ کیا جائے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک الگوریتھم بنا لیا جس سے کہ یہ چیز فگر آؤٹ کی جائے کہ جو پروننسیشن کے لحاظ سے سملر نام ہے وہ کسی طریقے سے ہمیں پتہ لگ جائیں کہ ایک پرٹیکولر گیون نیم کے کورسپونڈنگ اور کیا پاسبل نیمز ہو سکتے ہیں، یا ویریئنٹس ان ٹرمز آف اسپیلنگس وہ ان اے وے اسی طریقے سے ہینڈل ہو سکتے ہیں. تو یہ الگوریتھم جو ہے یہاں سے اس ڈسکشن سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ پراپر ناؤنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں. جس طرح کہ ایک پرسن کا نام جو ہے وہ ایک پراپر ناؤن ہوتا ہے. مائیکل جیکسن از اے پراپر ناؤن. یہ کہ مطلب کسی بھی ایک انسان کہنا یا پرسن کہنا از ناٹ پراپر ناؤن. تو پراپر ناؤن مینس کہ کوئی واضح طور پہ کسی ایک خاص اینٹی جو کہ نون اینٹی یا ویل نون اینٹی اس کا نام ہونا چاہیے. اس طرح سے ہم کچھ ناموں، ایک گیون نام کے کورسپونڈنگ اور پروننسیشنز جو ہیں ان کو سم ہاؤ فگر آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا ہو سکتے ہیں. یہ الگوریتھم کس طرح سے کام کرتا ہے اور اس کے سٹیپس کیا ہیں وہ اس وقت آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں. سب سے پہلا سٹیپ اس میں یہ ہے کہ ہم فرسٹ جو لیٹر ہے کسی بھی گیون ورڈ کا اس کو ریٹین کر لیتے ہیں. تو فرسٹ لیٹر ہمارے پاس آ جاتا ہے. فار انسٹنس اگر ہم ایک ایگزامپل لیں ہرمن کی، HERMAN، تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلا جو لیٹر ہے ایچ، اس کو ریٹین کر لیں گے اپنے پاس. اسٹیپ نمبر 2 از کہ جو ہمارے پاس ووولز ہیں AEIOU، اور انہی کے ساتھ جو ووول لائک ساؤنڈ کرتے ہیں HW اور Y، ان کو بھی ہم انکلوڈ کرتے ہیں. جتنی بھی ان کی اپیرنسز ہیں ان کو 0 سے ریپلیس کر دیتے ہیں. تو HERMAN کے اندر E اور A دو ایسی انٹریز ہیں جو کہ اسی گروپ میں سے آتی ہیں، تو ہم ان کے کورسپونڈنگ زیروز لکھوا دیتے ہیں. تو یہ کیا بن جائے گا H0RM0N. تھرڈ سٹیپ میں کیا کیا جاتا ہے کہ لیٹرز کو ڈیجٹس کے اندر ٹرانسفارم کر دیا جاتا ہے. کچھ خاص لیٹرز کو 1 کے کورسپونڈنگ ٹرانسفارم کر دیا جاتا ہے. اگین یہ ساری بات جو ہے لینگویج اسپیسیفک ہے، اور دوسرے نمبر پہ ایسے حروف جن کی ساؤنڈ سملر ہو سکتی ہے ان کو گروپ کیا جاتا ہے اور ان کے کورسپونڈنگ ایک خاص نمبر دے دیا جاتا ہے. تو اب یہاں پہ سٹیپ نمبر 3 میں B, F, P اور V جو ہیں ان کے کورسپونڈنگ ہم 1 دے رہے ہیں. تو ہماری اس گیون اسٹرنگ کے اندر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہ سٹیپ ہم پرفارم ہی نہیں کریں گے، ان کے اسکپ ہو جائے گا امپلیسٹلی. اسی طرح سے اور بھی ویریشنز ہیں اسی سٹیپ کے اندر. وہ کیا ہیں کہ اگر C, G, J, K, Q, S, X یا Z کے اندر سے کچھ ہے تو اس کو 2 دے دیں، اور D اور T ہے تو 3 دے دیں، L ہے تو 4، M اور N کے کورسپونڈنگ 5 اور R کے کورسپونڈنگ 6 ہے. یعنی کہ جتنے بھی لیٹرز ہیں ان کے حوالے سے ہم نے کچھ نہ کچھ انٹریز دے دی ہیں. تو ہماری جو اب اس پرٹیکولر سٹیپ میں سٹیپ نمبر 3 کے حوالے سے جو ڈفرینٹ 1 سے لے کے 6 تک ویلیوز ہیں ان میں سے جو ویلیو جس لیٹر پہ اپلائی ہوتی ہے اس پہ ہم کر دیں گے. ہوگا کیا کہ R جو ہے وہ 6 کے کورسپونڈنگ آ رہا ہے تو اس کو 6 اسائن ہو جائے گا. M 5 کے کورسپونڈنگ آ رہا ہے 5، اور N بھی 5 کے کورسپونڈنگ آ رہا ہے تو وہاں پہ 5 ہم نے انٹر کر دیا. اب سٹیپ نمبر 4 میں کیا ہوگا؟ سٹیپ نمبر 4 میں تمام کنزیکٹیو اپیرنسز جو ہیں ان کو ریموو کر دیا جائے گا. تو جب تمام کنزیکٹیو اپیرنسز کو ریموو کیا جائے گا تو ایز سچ اس سٹیپ میں یہاں پہ کچھ نہیں ہوگا. تو اس کے بعد ہم تمام زیروز کو ریموو کر دیں گے. زیروز کو ریموو کرنے کے بعد کیا ہو جائے گا H655 ہمارے پاس رہ جائے گا. جو درمیان میں 2 زیروز ہیں وہ زیروز ریموو ہو جائیں گے. اور لاسٹ سٹیپ میں کیا ہوگا؟ پیڈ دا ریزلٹنگ اسٹرنگ ود دا ٹریلنگ زیروز اینڈ ریٹرن دا فرسٹ 4 پوزیشنز which will be of the form اپر کیس لیٹر ڈیجٹ ڈیجٹ اینڈ ڈیجٹ. یعنی کہ اب ہم نے سوائے
پہلے لیٹر کے باقی سب کو ڈیجیٹائز کر دیا ہوا ہے. اور ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہم تمام لیٹرز کو ڈیجیٹائز کرنے کے ساتھ ساتھ اس اسٹرنگ کو 4 لینتھ تک کرٹیل کرنا چاہ رہے ہیں. ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ریپیٹنگ ورڈز ہوں اور ہماری اسٹرنگ چھوٹی ہو جائے ریزلٹنٹ اسٹرنگ, جیسا کہ ہم نے اسٹیپ نمبر 4 میں کہا کہ ریموو آل پیئرز آف کنزیکٹیو ڈیجٹس. تو ان کو ہم ریموو کرتے جائیں گے تو ہو سکتا ہے اسٹرنگ کی لینتھ جو ریزلٹنٹ اسٹرنگ ہے اس کی لینتھ کم ہو جائے. تو اس صورت میں ہم جو باقی بچ جائیں گے ان کو کس سے 0 سے پیڈ کر دیں گے, یعنی کہ اس کی لینتھ ابھی بھی 4 ہی رکھیں گے, جتنے کم ہے اتنے زیروز ڈال دیں گے. ہماری اس پرٹیکولر سچویشن میں H655 بن رہا ہے جو کہ آلریڈی 4 لینتھ کا ہے. تو اس حوالے سے ہمیں ایز سچ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب اگر اسی الگوریدم کو ایک اور ویریئنٹ لے کے اسی نام کا HERMANN ہرمن کے نام کے سپیلنگ میں ڈبل این اگر ڈال دیا جائے تو اس حوالے سے دیکھا جائے اور پروسیس کیا جائے تو آپ یہ پروسیسنگ کر کے دیکھ سکتے ہیں. اس کا بھی جو ساؤنڈیکس کے حوالے سے کوڈ آئے گا وہ اگین H655 ہی آئے گا. اس طرح سے 2 ڈفرینٹ ویریئنٹس جو کہ ایک لفظ کے سپیلنگ کے حوالے سے ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے کورسپونڈنگ ہم نے ڈٹرمن کر لیا ہے کہ ان دونوں کا ساؤنڈیکس ویلیو سیم ہونی چاہیے. کچھ ڈیٹا بیسز بھی اس الگوریدم کو استعمال کرتے ہیں اور ڈیٹا بیسز میں سم ٹائمز ساؤنڈیکس کا فنکشن ایکسپوز کرتے ہیں. فار انسٹنس اگر ہم ساؤنڈیکس کے الگوریدم کے کورسپونڈنگ اسمتھ کے حوالے سے دیکھیں, ایسے نام جو ساؤنڈیکس الگوریدم کے حوالے سے اسمتھ سے سملر ہیں, تو اس میں لنڈسے اور ولیم بھی ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ گو اتنے زیادہ سملر نہیں ہیں لیکن ہمیں نظر آ جاتے ہیں. تو یہاں سے اس طرح کی جو آبزرویشنز ہیں اس سے یہ نظر آتا ہے کہ اوور آل یہ الگوریدم ریکال کو تو انکریز کرتا ہے لیکن پریسیژن کو ڈیگریڈ کر سکتا ہے, جس طرح لنڈسے اور ولیم کا ایز سچ اسمتھ سے کوئی تعلق نہیں ہے. گو کہ ہرمن کے کورسپونڈنگ اس نے بڑا صحیح کام کیا. تو یہاں سے اگین واضح طور پہ ریکال انکریز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یعنی کہ ریلیونٹ نام تو یہ دے دے گا لیکن بہت سارے ارریلیونٹ نام بھی دے دے گا. یوٹیلیٹی اس کی انٹرپول ٹائپ آرگنائزیشنز کرتی ہیں جس میں کہ وہ ناموں کے حوالے سے فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ لوگ اپنا نام, کسی کا نام جو ہے وہ اور کس کس طرح سے پروناؤنس ہو سکتا ہے, اور وہ ڈفرینٹ سپیلنگس کے تھرو کسی بھی آئیڈینٹی میں کسی بھی ملک میں رہ رہا ہے تو اس کے لوکلائز سپیلنگ اور اوور آل جنرل سپیلنگس میں ساؤنڈیکس الگوریدم کو استعمال کرتے ہوئے یہ فگر آؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ پرسن کا نام لوکلائز ورژن اس کا کیا ہو سکتا ہے. ان جنرل انفارمیشن ریٹریول سسٹمز میں یہ الگوریدم بہت زیادہ وائڈلی استعمال نہیں ہوتا جو الگوریدم ہم نے ڈسکس کیا ہے. کچھ ویریئنٹس اس کے ہیں جو کہ انفارمیشن ریٹریول سسٹم کے حوالے سے کسٹمائز کیے گئے ہیں لیکن دے ول بی بیونڈ دا اسکوپ آف دس کورس. جنرل انڈرسٹینڈنگ ہم نے اس چھوٹے سے الگوریدم اور ڈسکشن کی مدد سے لے لی ہے.